اگر کوئی حلیہ دیکھ کر بیان کرے، واللہ یہ خواب کی بات نہیں ہو سکتی، یقیناً بیداری کی بات ہے جس کو نبی کریم ارشاد فرما رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ان کا حلیہ کیا تھا، تو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھرے بدن کے تھے، یعنی کافی لہیم شہیم تھے، قد داور تھے، ان کا قد ذرا طویل، بدن بھرا ہوا، لہیم شہیم، ساتھ ہی ساتھ ان کا رنگ گندم گوں تھا، یعنی ان کے گورے رنگ میں گندمی مائل کچھ عنصر تھا، یوں سمجھ لو کہ بالکل گورے نہ تھے بلکہ گیہواں رنگ تھا، ساتھ ہی ساتھ لمبے قد والے، اتنے لمبے قد والے جیسے قبیلہ ذی شنوا کے لوگ ہوتے ہیں۔ عرب کا قبیلہ تھا ذی شنوا، اس قبیلے کے لوگوں میں اکثریت لمبے قد کاٹ کی، بھرے بدن کی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کاٹ کو دیکھ کر لگتا یہ تھا کہ جیسے قبیلہ ذی شنوا کے لوگ بھاری بھرکم لمبے ہوتے ہیں اس طرح تھے۔ ان کے بھی بال لمبے تھے لیکن گھنگریالے نہیں تھے، بالکل سیدھے تھے، بڑے حسین اور خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ علامتیں بتا کر بھی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، میں نے یہ جو معجزہ پایا ہے یہ خواب دیکھ کر نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ جیتے جاگتے کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلیے کو پوچھو تو تمہارے قریب ہی میں قبیلہ بنو ثقیف کے سردار عروہ ابن مسعود کو دیکھ لو۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جیسے نظر آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے مشابہ تھے، یا حضرت موسیٰ کے مشابہ عروہ ابن مسعود تھے۔ یہ عروہ ابن مسعود فتح مکہ کے دن تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کی بات کرنے کے لیے قاصد کے طور پہ آئے تھے، بڑے اچھے انسان تھے، عقل مند ذی شعور تھے، بڑی خوبیاں تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان ہوئے وہ فتح مکہ کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لو، وہ انہی کی طرح نظر آتے ہیں۔ اب پھر فرمایا کہ تم میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، رہا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو واللہ، اللہ کی قسم، وہ سیرت اور صورت میں مجھی سے مشابہ تھے۔ ان کے حلیے کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، میں انہی کی سچا وارث ہوں، میں انہی کی اولاد ہوں، انہی کی دعا سے مجھے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا۔ میرے دوستو، جب یہ تینوں نشانیاں بتا دیں اور حدیث کی کتابوں میں سرکار کی روایتیں موجود ہیں، تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیں کہ جو خواب میں یہ معجزہ پائے ہوتے یا یہ سفر معراج خواب میں ہوا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تفصیلات بتاتے؟ یہ قافلے کی ساری باتیں، یہ انبیاء کے سارے حلیے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ معراج کا سفر یہ خواب کی بات نہیں تھی، جیتے جاگتے جسم اور روح کے ساتھ نبی کریم نے سفر معراج فرمایا۔ جب یہ سب باتیں ہوئیں تو جنہیں ماننا تھا مانا، جنہیں نہیں ماننا تھا نہیں مانا۔ اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی تھے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے
کہ جو ضعیف الاعتقاد تھے، کمزور ایمان والے تھے، مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی وہ اپنے اسلام اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے نہیں تھے، ان کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی، وہ بھی تھے مجمع میں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر جزم فرما رہے ہیں، یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں جسم اور روح کے ساتھ مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں پر اور وہاں سے لامکان تک، ان لوگوں کی عقل میں آئی ہی نہیں۔ تو بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں، میرے دوستو، ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہیں جو دکھایا یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں اور لوگوں کو پرکھیں کہ کون تمہاری بات مانتا ہے اور کون تمہاری بات نہیں مانتا۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے جو تمہیں دکھایا کا جو لفظ آیا وہ خواب کا لفظ ہے، کہ ہم نے تمہیں جو خواب دکھایا، اسی بنیاد پر بعض صلحاء کو بھی شک ہوا اور انہوں نے کہہ دیا، شروع دور کے لوگوں نے، بعض لوگوں نے، کہ یہ خواب معراج خواب میں ہوئی تھی، معراج منامی تھی۔ لیکن امت کے سب سے بڑے مفسر، علوم قرآن کے ماہر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں جو ذکر کیا کہ جو خواب ہم نے تمہیں دکھایا، یہ خواب کے لفظ سے مراد ماتھے کی آنکھ سے بیداری کے عالم میں جسم کے ساتھ دیکھنے کو کہا گیا ہے۔ اور قرآن کی جو تفسیر عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کر دیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، ان کو تو نبی کریم نے اپنے سینے سے لگا کے دعا دی تھی، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ تو جن کو بارے میں نبی نے دعا کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں خواب سے مراد جیتے جاگتے ماتھے کی آنکھ سے دیدار کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے وہاں خواب نہیں بیان کیا تھا۔ اگر خواب بیان کرتے تو یہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، ان کو مرتد ہونے کی ضرورت نہیں تھی، خواب میں دیکھ لیا، آسمانوں پہ گئے، اس کے اوپر گئے۔ آج بھی کوئی خواب دیکھ لے، اللہ انہیں کوئی دکھا دے خواب میں، کوئی ناممکن بات تو نہیں، لیکن ان کا ایمان چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر مرتد ہونا اور یہ کہنا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں بات آتی کہ ایک انسان جسم و روح کے ساتھ اتنا لمبا اور اتنا عظیم سفر پل بھر میں کیسے کر لے گا۔ اس لیے وہ مرتد ہوئے۔ ان کے مرتد ہونے میں بھی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم کا یہ سفر خواب میں نہیں، جیتے جاگتے عالم بیداری میں ہوا تھا۔ جب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، اتفاق سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شروع میں وہاں نہیں تھے۔ تو بعض ان یاروں میں، ان عیاروں اور مکاروں میں بعض لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ چلو یہاں تو دال گل نہیں رہی، جو پوچھو تڑ سے جواب، جو پوچھو جواب، ہر چیز کی دلیل، چلو آج موقع اچھا ہے، یار غار رسول سیدنا صدیق اکبر کو آج شک میں مبتلا کرتے پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی، خلیفہ
محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک